اللہ رب الکائنات کے لیے ہیں، جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، اور کروڑوں درود و سلام ہو نبی رحمت شفیع امت حضور تاج دار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، کہ جو محبوب رب کائنات بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی، کہ جو رسول بے مثال بھی ہیں اور بی بی آمنہ کے لال بھی۔ نہایت مبارکباد اور تحسین کے لائق ہے اہل خانہ، بالخصوص ہمارے عبد الرحمن بھائی، کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اس مبارک محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس طرح کی مزید محافل کا انعقاد کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائیں، اور اس محفل کی برکت سے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، تمام ہمارے احباب جو یہاں شریک ہوئے، ان سب کو اس کی برکات نصیب فرمائیں۔ محترم احبہ، آج کی اس محفل میں جس کا عنوان محفل میلاد النبی ہے، حضور جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص، آپ کے شمائل، آپ کے محاسن، آپ کے محامد، آپ کی خصوصیات، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ذکر کرنے کے بعد حضور جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے مقصد کو میں عرض کروں گا۔ جس آیت کو اپنے بیان کا ہم نے موضوع سخن بنایا، اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، آپ کو مبشر بنایا ہے اور آپ کو نذیر بنایا ہے۔ یعنی حضور جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان صفات کو ذکر کرنے کے ساتھ آپ کے ارسال، آپ کی مجیت، آپ کی آمد اور آپ کے آنے کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب یہ تمام اوصاف ذکر کر دیے تو ان اوصاف ذکر کرنے کے بعد آگے حضور کی آمد کے مقاصد کو بھی بیان فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور حضور جان عالم علیہ السلام کی خوب عزت اور تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح شام اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرو۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کے تین اوصاف بیان فرمائے۔ ایک بیان فرمایا کہ آپ شاہد ہیں، ایک فرمایا کہ آپ مبشر ہیں، اور تیسرا یہاں بیان فرمایا کہ آپ نذیر ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شاہد کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس مبشر کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اور جب نذیر کا اطلاق حضور جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا جائے تو اس کا کیا معنی اور مفہوم ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم شاہد پر غور کرتے ہیں کہ یہ شاہد کا اطلاق جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا جائے تو اس سے کیا معنی اور مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہد کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جو کسی جگہ، کسی مقام پر موجود ہو اور اپنے سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہی ہو۔ معنی یہ کہ جس طرح آج اب یہاں پر موجود ہیں اور اس مبارک محفل کو اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، تو آپ تمام شاہد ہیں، اب تمام شاہدین ہیں۔ اب حضور کو فرمایا کہ آپ شاہد ہیں، حضور دیکھنے والے ہیں، اس پوری دنیا کو، اس عالم کو مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اب حضور کے دیکھنے کی طاقت، حضور کے دیکھنے کی وسعت، حضور کا وصف مشاہدہ، حضور کی وسعت نظری، حضور کی اونچی بینی کا کیا عالم ہے، اس کا اندازہ حضور جان عالم علیہ السلام کے فرمان سے ہی لگائیں۔ چنانچہ معجم کبیر کی روایت ہے، حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ رفع للدنیا وانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَيْكَ فِي هَٰذِهِ، فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا کو مجھ پر بلند کیا، مجھ پر پیش کیا، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، اور میں اس دنیا کو، اس کائنات کو ملاحظہ کر رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور کس کو دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک جو ہونے والا ہوگا اس کو بھی میں ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اور کیسے ملاحظہ کر رہا ہوں؟ اس دیکھنے کی، اس مشاہدے کی کیفیت کیا ہے؟
تو فرمایا کہ کأنما انظر الی کف ھذہ، ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حضور کا وصف مشاہدہ، حضور کی کمال وسعت نظری ہے، حضور کی اونچی بینی ہے، جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام کی یہ وسعت نظری۔ لیکن محترم احبہ، یہ ابھی ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ مبتدا ہے، یہ منتہا نہیں ہے۔ حضور کی جو وسعت نظری ہے یہ یہاں سے تو شروع ہو رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، صحابہ کی صفیں موجود، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی جب مسجد میں نماز ہوتی ہے تو امام صاحب پہلے کیا فرماتے ہیں؟ استووا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، اپنی صفوں کو سیدھی کر لو۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، پیچھے صفیں بنائے ہوئے ہیں، اور حضور جان عالم علیہ السلام آگے منصب امامت پر موجود، مقام امامت پر موجود ہیں۔ لیکن وہ صفیں جو تھیں صحابہ کی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئیں، تو حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ ما یخفی علی رکوعکم و خشوعکم، فرمایا کہ خدا کی قسم، نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ، نہ تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ، وانی لاراکم وراء ظہری، اور میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے محترم احبہ، یہاں حضور جان عالم علیہ السلام نے دو کلمات ارشاد فرمائے، ایک تمہارا رکوع اور ایک تمہارا خشوع، یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ اب رکوع سے کیا معنی مفہوم مراد ہے؟ رکوع سے مراد یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان قیام کی حالت میں ہو اور اپنی کمر کو جھکا لے تو یہ رکوع کی حیت ہوتی ہے، رکوع کا پوسچر ہوتا ہے، رکوع کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کی کمر تھوڑی سی جھکی بھی ہوتی ہے، جس کو انسان سر کی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن خشوع کس کا نام ہے؟ خشوع سے کیا معنی مفہوم مراد ہے؟ تو اس کو جاننے سے پہلے ذرا میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آج سائنس بڑی ترقیاں کر چکی ہے، بڑی انوینشنز ہو گئی ہیں، بڑے ٹولز، بڑے انسٹرومنٹس، بڑے جو ہے وہ بھائی معاملات ہو چکے ہیں، اور اس لیول پہ سائنس پہنچ چکی ہے کہ آج زمین کے اندر بھی کوئی چیز موجود ہوگی تو زمین پر اوپر کھڑے ہوئے انسٹرومنٹس کی مدد سے معلوم کر لیا جائے گا۔ ہم جب یونیورسٹی میں تھے، جیولوجی پڑھتے تھے، تو وہاں ہمیں یہ بات بیان کی جاتی کہ ایسے انسٹرومنٹس موجود ہیں جو سمندر کی گہرائی میں موجود، بلکہ گہرائی سے بھی نیچے جو سطح سمندر ہے، یعنی جو سمندر کی جو زمین ہے اس کے نیچے بھی اگر کہیں پہ کوئی چیز مدفون ہے، موجود ہے، تو وہ بھی آپ سطح سمندر پر رہ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ یہاں دنیا پہ کھڑے ہو کے مریخ پر جو ہے وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ انسان کے جسم میں کیا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، صحیح۔ لیکن اس تمام ترقیوں کے باوجود ابھی بھی انوینشن، ٹیکنالوجی، سائنس ٹیکنالوجی اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ سامنے والے کے دل میں گزرنے والے خیالات پر مجھے مطلع کر دے۔ یہ ابھی مقام نہیں آیا۔ آج حضور جان عالم علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے میں 14 سال سے زیادہ ہو چکے، اور سائنس کس قدر آگے پہنچ گئی، لیکن ابھی تک سائنس نے یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کیا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ خشوع سے کیا مراد ہے؟ خشوع سے مراد انسان کی دل کی کیفیت ہے، اس کے دل میں جو بات چل رہی ہے، اس کے دل میں جو گمان آ رہا ہے، اس کے دل میں جو بات آ رہی ہے، یہ خشوع کی بات کہلاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ خدا کی قسم، نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ، نہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات مجھ پر پوشیدہ۔ تو یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی وسعت نظری ہے، آپ کا کمال وصف مشاہدہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں پھر ہمارے جو شعراء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو وہ تجھ پر آیا نہیں۔ یعنی حضور کا عالم یہ ہے، حضور کا وصف مشاہدہ یہ ہے کہ اگر آسمانوں میں بھی کوئی چیز ہو، زمین کے تہہ میں بھی کوئی چیز ہو، تو وہاں پر پوشیدہ نہیں۔ اور یہی حضور کا فرمان اس بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جب تمام تر اس طرح کی شانیں بیان ہو رہی ہوں، حضور کے فضائل بیان ہو رہے ہوں، حضور کے محاسن بیان ہو رہے ہوں، آپ کے محامد بیان ہو رہے ہوں، آپ کے خصائص بیان ہو رہے ہوں، آپ کے شمائل بیان ہو رہے ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان شانوں کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خاموش رہیں؟ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان شانوں کو دیکھ کر تبارک اللہ ہے یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی
کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اور اس شعر کا حقیقی معنی مفہوم اس کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے مالک مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ لن ترانی، کہ موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی اگرچہ یہ خواہش ہے، آپ کی اگرچہ یہ تمنا ہے، لیکن آپ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جب بات آتی ہے حضور جان عالم علیہ السلام کی، تو باقاعدہ طور پر حضرت جبرائیل جو سردار ملائکہ ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے کہ جائیے اور حضور کو لے کے آئیے، اور ان کو پھر مشاہدات کروائے جاتے ہیں، حضور کو سارے یہ سفر کروایا جاتا ہے۔ تو وہاں سے بھئی بیت المقدس سے پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل کہتے ہیں حضور آگے میں نہیں جا سکتا، وہاں سے حضور کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضور لامکاں میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ حضور جان عالم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، حضرت ابن عباس غالباً سائل ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ مسلم کی روایت ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ نور انی اراہ، کہ بے شک وہ نور ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے محترم احبہ، جب انسانی آنکھ، ہماری بات چل رہی ہے حضور کے وصف مشاہدہ پر، حضور کی آنکھوں کی توانائی پر، اس کی طاقت پر، اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، ہماری گفتگو ابھی اس بارے میں چل رہی ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب ہم کسی روشنی کو دیکھتے ہیں، کسی نور کو دیکھتے ہیں، عربی میں روشنی کو نور کہا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ڈگمگا جاتی ہیں، ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نور ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ توانائی نہیں ہے کہ اس نور کو، ہماری آنکھ جو ہے اس کی توانائیوں کو، ہم اس کی چمک کو برداشت کر سکیں، کیونکہ ہمارے آنکھ میں وہ طاقت نہیں۔ اور اس نور، جب ہم ایک لائٹ کو دیکھتے ہیں جو گھر کی یہ روشنی ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو جو بہت بڑا نور ہے، یوں سمجھ لیں جو مرکز تجلیات ہے، یعنی کہ سورج کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو نور ہے، روشنی ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھ اس پر ٹکتی نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قدر نور ہے، اس قدر روشنی ہے، تو ہماری آنکھ جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس نور کا جو ہے وہ اس کی طاقت و توانائی کو جذب کر سکے۔ تو یہ مخلوق نور ہے، سورج جو ہے ایک مخلوق نور ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے خالق کے نور کو دیکھا ہے۔ خالق کے نور کو جو دیکھا حضور کی آنکھوں نے، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، تو کیا آنکھ وہ ڈگمگا گئی، خیرہ ہو گئی، چندیا گئی، ٹیڑھی ہو گئی، تجاوز کری، بند ہو گئی؟ نہیں، قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما زاغ البصر وما طغى، کہ وہ آنکھ نہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے تجاوز کری۔ تو یہ حضور کا وصف مشاہدہ ہے، یہ حضور کی شانیں ہیں۔ اب ذرا شعر سماعت فرمائے کہ تبارک اللہ ہے یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ تو یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا وصف مشاہدہ، آپ کی کمال نظری، آپ کی کمال وسعت نظری، کہ وہ آپ کو فضائل عطا ہوئے جو کسی دوسرے کو نہ ملے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ شاہد ہیں، آگے فرمایا کہ آپ مبشر ہیں، آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ خوشخبری دینے والے سے کیا معنی مفہوم مراد؟ خوشخبری دینے والے کا معنی یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے انفرادی حیثیت میں بھی ایک امتی کو اور اجتماعی حیثیت میں بھی امت کو بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام نے خوشخبریوں کی نویدیں سنائی ہیں۔ چنانچہ اگر انفرادی حیثیت میں کسی امتی کے بارے میں دیکھا جائے تو حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اور پھر اگلی فرض نماز کے انتظار میں رہتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، اس دوران کے تمام صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کامل وضو کرتا ہے تو جس عضو بدن سے پانی وضو کا جاتا
جاتا رہتا ہے وہاں کے صغیرہ گناہ مٹتے جاتے ہیں۔ حضور جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ بہ حسنہ، کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ہر نیکی 10 کے برابر ہے، اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا لا اقول الف لام میم حرفا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اس قدر بظاہر چھوٹے چھوٹے جو ہیں اعمال ہیں، لیکن بڑی بڑی نویدیں ہیں، بڑی بڑی بشارتیں ہیں، بڑی بڑی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ اور اگر بحیثیت امت دیکھا جائے تو حضور جان عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز محشر 120 صفحے امتیوں کی ہوں گی، یعنی مختلف امتیں اس میں جمع ہوں گی جنتوں کی، اس میں سے 120 صفحے بنی ہوں گی، اور فرمایا کہ 80 صفحے جو ہیں میری امت کی ہوں گی۔ حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالی 70,000 لوگوں کو میری امت سے بغیر حساب کتاب داخل جنت فرمائے گا۔ مزید فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 داخل جنت فرمائے گا۔ حضرت ابو قاشع عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ یا ابا قاشع، کہ ابو قاشع فکر نہ کر، تو بھی ان جنتیوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں بظاہر چھوٹے اعمال ہو، حضور کی امت میں ہے بندہ، اس کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، اور یہ خوشخبریوں کا سلسلہ یہاں تک موقوف نہیں ہے۔ بروز محشر حضور جان عالم علیہ السلام کو اللہ پاک جو مرتبہ عطا فرمائے گا، جو مقام عطا فرمائے گا، وہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، ایک ایک کر کے سب کے پاس جائیں گے کہ آج رب تعالیٰ کا جو غضب ہے ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے سے دوسرے کے پاس بھیج دیں گے، ہر ایک دوسرے کے پاس بھیج دیں گے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے روز اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے، تو وہ حضور جان عالم علیہ السلام ہیں۔ تمام لوگ اہل محشر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، کہ آج اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کرے گا، شفاعت کا حق حاصل ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ پاک کی حمد کریں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، کہ آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ وسأل عطاہ معطاہ، یعنی آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یعنی حضور جان عالم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے امتیوں کی۔ فرمایا کہ اس وقت تک آپ علیہ السلام سفارش کرتے رہیں گے، شفاعت کرتے رہیں گے جب تک آپ کی امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ اور یہ تمام کے تمام جو انعقاد ہے وہ حضور کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کا ہے کہ یہ جو جتنے بھی امتی سارے جتنے بھی ارد گرد پھرے ہیں اور کوئی کام نہ آیا سوائے حضور جان عالم علیہ السلام کے، تو اسی کے بارے میں فرمایا نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ حضور کی شان محبوبی کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کی ذات پاک پسند ہے، کس قدر وہ ذات محبوب ہے حضور جان عالم علیہ السلام کی۔ تو محترم احبہ، یہاں حضور جان عالم علیہ السلام کا مبشر ہونا بھی ثابت ہوتا، اور آپ اندازہ لگائیے کس قدر حضور جان عالم علیہ السلام چھوٹی چھوٹی بظاہر جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ آپ نے بیان فرمائی، اور بڑے بڑے اس کے اوپر اجر کے سلسلے قائم فرمائیں۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو فرمایا کہ آپ کو نذیر بنا کے بھیجا۔ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا۔ اب ڈرانے والے سے معاذ اللہ کوئی یہ معنی کوئی مفہوم مراد نہ لے کہ کوئی معاذ اللہ کوئی خوف زدہ چیز، خوفناک چیز ہوتی ہے اس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، بلکہ ڈرانے والے سے مراد یہ ہے کہ متنبع کرنے والا، وارن کرنے والا کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ کام درست نہیں ہے، اس میں تمہیں نقصان پہنچے گا، تمہاری ہلاکت ہو جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے، حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال تمہارے ساتھ اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی ہے، اور آپ جانتے ہیں جب آگ جلائی جاتی ہے تو پروانے جو ہوتے ہیں وہ شمع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا جس طرح وہ متوجہ ہو رہے ہیں وہی ان کے لیے باعث ہلاکت ہوگی، وہ دیوانہ وار شمع کی طرف پلکتے ہیں، جھپٹتے ہیں اور اسی میں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تمہارے ساتھ اس شخص کی سی ہے کہ جس نے
آگ جلائی اور پھر پروانے اس طرف جو ہے جا رہے ہیں، اس شمع کی طرف بڑھ رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک آگ جلائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک جہنم کی آگ جلائی ہے، اور تم اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے کرتوتوں کی بنا پر، اپنے افعال شنیعہ کی بنا پر، اپنے اعمال قبیحہ کی بنا پر، اپنے افعال قبیحہ کی بنا پر اللہ پاک کی نافرمانی کر کے اس جہنم میں جا رہے ہو۔ فرمایا وَأَنَا آخِذُ بِحُجُزِكَ مِنَ النَّارِ، کہ میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں۔ تو حضور تو اس قدر شفیق ہے، اس قدر مہربان ہیں کہ ہم اپنے اس اعمال سیاہ کی بنا پر جہنم میں جانے کا بالکل ارادہ کر چکے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی کیفیت دیکھتے ہیں، اگر ہم معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں، تو آج وہ کیا ایسا برا کام ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ یوں تو بہت سارے برے کام ہیں، لیکن اجمالاً میں چند باتیں ذکر کروں گا، اور یہی حضور کی آمد کا مقصد ہے۔ آج ہم محفل میلاد منا رہے ہیں نا، محفل میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اسی کے لیے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ شعر بھی کہا تھا، جو اکثر ہم بڑے ہی مان سے اور بڑے ہی اچھے انداز میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں اور جھوم بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ شعر ایسا ہے کہ فقط یہ شعر نہیں، اس میں بہت بڑا پیغام، بہت بڑا میسج پوشیدہ ہے۔ فرمایا کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شاہ بالا کی آمد ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں۔ یعنی حضور کی آمد کا مقصد اس شعر میں بیان کر دیا گیا کہ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ حق کے بندوں کو حق سے ملانا ہے، ان کو ہادی بنانا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ چلانا ہے۔ لیکن آج ہم اس سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں محترم احبہ، آج ہم اس سیدھے راستے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں ہی معاشرے میں یہ ہو رہا ہے نا کہ آج گناہ کو گناہ سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اگر ہمارے ہاں شادی ہو تو شادی بیاہ کے اندر جس شادی بیاہ میں ناچ گانا نہ ہو، ڈانس نہ ہو، ڈھول دھمکا نہ ہو، کہ شادی صحیح نہیں ہوئی۔ بھئی شادی جو جس انداز میں ہونی چاہیے اس انداز میں نہیں ہوئی۔ کہ شادی کے لیے ناچ گانا ڈھول دھمکا یہ لازم و ضروری ہے؟ آج ہمارے ہی معاشرے میں یہ تمام یہ سکے سن کی پٹی میں آپ جا کے دیکھ لیں، جس زمانے میں ہم اور قبلہ شاہ صاحب اکیڈمی جایا کرتے تھے درس نظامی کرنے کے لیے، تو وہاں شادی ہال کے گیٹس پر کھڑے ہو کے دلہا اور دلہن جو ہے تصویریں کھنچا رہے ہوتے، بے پردگی کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ۔ اگر ہم میں سے کوئی جا کے وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور دیکھ لگے فوراً کہہ دیں گے بھائی آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ لیکن وہی کیمرہ مین کے ان کا محرم تھا جو روڈ پہ کھڑے ہو کے تماشا کرنا تھا۔ آج تمام شادی ہال کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، انٹری ہو رہی ہے بھائی، گانے چل رہے ہیں بھائی، پورا بلیک آؤٹ کر دیا، اسموک آ گیا، اور تمام کے تمام لوگ اس کے اندر اس دلہا دلہن کو دیکھ رہے ہیں، اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر پردہ لازم ہے، لیکن اسی کے مرد دیوس بن کے بیٹھے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں نے بہت سخت کلمہ استعمال کر لیا، دیوس کا مطلب بے غیرت ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں پر حیا نہیں کھاتا، شرم نہیں کھاتا، وہ دیوس ہے، یعنی وہ بے غیرت ہے۔ لیکن یہ تمام تر مرد وہاں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو میری بات بری لگ رہی ہو تو یہ میرا کلام نہیں ہے، آپ کے اور میرے حضور جان عالم علیہ السلام جس کے میلاد منانے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، یہ ان کا کلام ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ میں تو صرف یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، بلغوا عنی ولو آیا پر عمل کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، زمانے جاہلیت کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو۔ کہ آج ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر میوزیکل نائٹس نہیں ہوتی، ہماری ایریا کے اندر وہاں پہ اے لیولز کا اسکول ہے۔ محترم احباب آپ یقین نہ کریں، اس اے لیولز کے اسکول کے اندر باقاعدہ طور پہ میوزیکل نائٹ منعقد کی گئی، اس میں لڑکے لڑکیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ساتھ رقص و سرور کر رہے ہیں، وہی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اغیار نے اپنایا ہوا ہے، جو ویسٹ نے اپنایا ہوا ہے، اسی کو وہاں پہ وہ اسٹیبلش کر کے وہاں پہ اس کو منعقد کر کے گویا کہ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہم اگر زندگی گزاریں گے تو ہم ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، انسان اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کے بعد ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی اسکول میں، اسی کالج کے اندر یہ وہاں پہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جس کو میں اور آپ کبھی کسی صورت برداشت ہی نہیں کر سکے۔ آج ہمارے یہاں یہ چھوٹے سامنے اسکول موجود ہے، اس پہ اسکول کے اندر چھوٹے بچوں کو
جو بالکل یوں سمجھ لیں کہ 5-6 سال کے ہوں گے، گانوں پر ڈانس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. یا ہم اپنی قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں میں اس طرح جو کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، بچوں کو خود اعتمادی آئے گی اگر وہ سب کے سامنے بیٹھ کر ڈانس کریں گے، تو کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان کا خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کیا یہ ڈانس ہی رہ گیا تھا؟ آپ رکھیں وہاں پہ ہزاروں کا اجتماع، وہاں بچے سے تلاوت قرآن پاک کروائیں، کانفیڈنس ڈیولپ نہ ہو تو پھر بولیے گا. اب وہاں بچوں سے نعت پاک پڑھائیں، کانفیڈنس ڈیولپ نہ ہو تو پھر کہیے گا. وہاں بچوں سے بیانات کرائیں. پبلک اسپیکنگ ناچ گانے سے نہیں آتی ہے. یہ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا، یہ خود اعتمادی پیدا ہونا، یہ ناچ گانوں سے نہیں آئے گا، اللہ پاک کی نافرمانی سے نہیں آئے گا. ہمارے ہاں ہی بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، تراویح کے اندر امامت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی نافرمانی سے یہ چیزیں، یہ ترقیاں حاصل نہیں ہوں گی. اور اگر ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور معاشرے کی اگر برائی کو دیکھیں تو ہمارے ایسے میں نے ذکر کیا، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ تمام اس کے نظائر ہیں، یہ تمام اس کی نظیریں ہیں، یہ تمام اس کی امثلہ ہیں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. آج ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ اگر آپ تھوڑے سے کم کپڑے پہنے، ہمارے نوجوان شارٹس پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اچھی طریقے سے، ہم تھوڑا سا ماڈرن ہیں، تھوڑا سا لبرل مائنڈڈ ہیں. تو بھائی یہ لبرل مائنڈڈ ماڈرن مائنڈ جو ہے انسان کو ترقی نہیں دلواتا. ترقی آتی ہے علم سے. اور انسان کبھی بھی، اور کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی مفتی اسلام ہو، کبھی بھی انسان کو، کسی مسلمان کو علم دین حاصل کرنے اور علم دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا جب تک وہ اپنے فرائض و واجبات پورا کر رہا ہے. کیا ہمارے ہاں میں حضرت لازمی جان بوجھ کر قصداً یہ ذکر کر رہا ہوں، حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا ان کے فضائل بیان نہیں ہوتے؟ ہمارے بڑے بڑے علماء ان کے آگے اپنی پگڑیاں اتار دیا کرتے، اپنے عمامے اتار دیا کرتے، ان کے ہاتھ چومتے. حالانکہ بظاہر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کوئی داڑھی نہیں تھی چہرے پہ، لیکن جو انہوں نے کام کیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، جو ایک پیغام اقبال نے دیا تھا، جو اقبال کی فکر تھی، جو اقبال کی سوچ تھی کہ مسلمان نوجوان نے جہانگیری کے لیے آنا ہے، اس کو اس ناچ گانے میں نہیں شریک ہونا، اس نے اس دنیاوی روش پہ نہیں چلنا، بلکہ جہانگیری کے لیے آنا ہے، افق پہ حکمرانی کے لیے آنا ہے. اسی کے لیے پیغام دیا تھا اقبال نے کہ نہیں ہے تیرا بسیرا قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ ہے اقبال کی سوچ، یہی ہے نوجوان جس کے ذریعے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین بنے گا، وہ طارق بن زیاد کا جانشین بنے گا، اسی سوچ اور فکر کو لے کے آگے بڑھے گا جو محمود غزنوی کی سوچ اور فکر تھی. اسی طرح جہانگیری ہوگی، ایسے صرف ناچ گانوں کے ذریعے جہانگیری نہیں ہوگی. اور آج دیکھیں اگر ہم نے جب یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں تو ہمارے ہی معاشرے کے اندر، ہمارے ہی سوسائٹی کے اندر، ہمارے ہی الیکٹڈ وہ لوگ کہ جو اسمبلی میں موجود ہیں، آج انہوں نے ہی وہ بل پیش کر دیا کہ جو میں اور آپ کا تصور ہی نہیں کر سکتے. جی ہاں، میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے ابھی پچھلے دنوں جب محفل میلاد بڑی جگہوں پہ منعقد ہو رہی تھی، اس پہ کافی زیادہ ہم نے گفتگو کی. یقین مانیے محفل کے بعد کئی افراد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہو رہا ہے، ہمیں تو اس بارے میں آگاہی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہو. ہمارے ملک کا یہ قانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے، اس کو یہ خیال آتا ہے، اس کو یہ گمان آتا ہے کہ بھائی میں جس انداز میں پیدا ہوا ہوں وہ انداز درست نہیں، مجھے کچھ اور ہونا چاہیے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ پاک نے مجھے مرد بنایا تو ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو وہ اپنی جنس تبدیل کروا لیتا ہے، نادرہ میں جا کے اپنا شناختی کارڈ تبدیل کروا لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ نہیں بھائی میں جو عورت صحیح نہیں ہوں، مجھے تو مرد ہونا چاہیے، وہ شناختی کارڈ بنوا لے یہاں سے، اس کو مل جائے گا ٹرانسجینڈر ایکٹ کا کے تحت کہ وہ مرد ہیں. اسی طرح یہ بھی سوچ اور فکر ہمارے قانون کے اندر اب باقاعدہ طور پہ مسلمہ قانون بن چکا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھائی وہ جس جنس کا ہے وہ جنس اس کو صحیح غالباً یا اس کے مطابق درست نہیں ہے، تو وہ اپنی جنس تبدیل کروا لے. اب یہ باتیں محفل میلاد میں ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ کیوں کی جا رہی ہیں. یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ حضور کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ حق کے بندوں کو حق کے راستے پہ چلانا ہے. یہ حق کا راستہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں اپنایا جا رہا ہے، اور انہی لوگوں نے اپنایا ہے جن کو ہم نے ووٹ دے کے اب وہاں پہ پہنچایا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی سوچ، اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
ہمیں اس انداز فکر کو تبدیل کرنا ہے کہ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ بھائی دوست یار ہے نا، اس کو ووٹ دو چلو آگے پہنچاؤ. نہیں، اس کو دیکھو کہ جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو اسلام کی سربلندی کی بات کرتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے، ایک نیریٹو آتا ہے، ایک بیانیہ آتا ہے کہ یار اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی نا تو ہم معاشی طور پر ہمارا استحصال ہو جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کے اندر دم ہے، آپ کے اندر خم ہے، تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اسلام کو لے کر. اس کی حالیہ مثال، اس کی حالیہ بہت بڑی مثال فیفا ورلڈ کپ ہے. آپ دیکھیں فیفا ورلڈ کپ کے اندر دوحہ قطر کے اندر جو ہو رہا ہے، منعقد ہو رہا ہے، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی جو اوپننگ سیرمنی ہے، جو افتتاحی تقریب ہے، اس میں تلاوت قرآن پاک کروائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ PSL ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپننگ سیرمنی میں کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانے، بے حیائی، عورتوں مردوں کا رقص. یہی ہمارے یہاں ہوتا ہے. وہ بھی اسلامی ملک ہے، ہم بھی اسلامی ملک ہیں، لیکن وہ اپنے نظریات پر قائم ہیں. ہم فکری طور پہ غلام بنے ہوئے ہیں. ہمیں پسند ہی یہی ہے، ہمیں سمجھ یہی آتا ہے کہ جب تک ناچ گانے نہیں ہوں گے نا ہمارا ایونٹ کامیاب نہیں ہوگا. وہ دیکھیں کئی دنیا کا سب سے مہنگا ترین ایونٹ وہ فیفا ورلڈ کپ ہے. انہوں نے کیا، منعقد کیا، اور اس کی ابتدائی تقریب جو ہے ایک بیچارے معذور بچے سے تلاوت قرآن پاک کے ذریعے کروائی. سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی ہے. اور انہوں نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ اس کے اطراف میں، اسٹیڈیم کے اطراف میں جو مساجد تھیں، پورے قطر کے اندر جو بہترین قرا تھے، بہترین اذان دینے والے تھے، ان سب کو جمع کر دیا ان اطراف کی مساجد کے اندر. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ وہاں پر آئے ہیں، پوری دنیا سے یہ آئے ہیں، پوری دنیا سے ٹورسٹ آئے ہیں. جب وہ وہاں پر آئیں گے، ان کے کانوں میں سریلی سریلی سی اذانیں گونجیں گی تو ان کا قلب اسلام کی طرف متوجہ ہوگا. اور یہ رپورٹس ہیں، یہ خبریں ہیں کہ کئی فیملیز جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے وابستہ ہو گئی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جو اپنے اسٹیڈیم کے ارد گرد جو ہے وہ مساجد کو اور آباد کر رہے ہیں. اور ہمارے والے کیا ہیں کہ جب قذافی اسٹیڈیم کے اندر میچ ہوتا ہے تو اس مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے. کیوں؟ دہشت گردی کا خطرہ ہے. ہماری سوچ یہ بنی ہوئی ہے بھائی. تو اس لیے محترم احبہ، اپنی سوچوں کو اسلامی سوچ سے تبدیل کیجیے. محفل میلاد کرنا بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. لیکن اس میں یاد رکھیے کہ اپنے محفل میلاد کر کے صرف بیٹھ جانا اور پوری جو ہماری روٹین لائف ہے اس میں اسلام کو نفاذ اپنی زندگی پہ نہ کرنا، یہ حضور کے جو پیغام ہے یا حضور کی آمد کا مقصد ہے اس سے یہ انحراف ہے. تو ہماری آج کی جو اس گفتگو ہے اس میں حضور جان عالم علیہ السلام کا جو آمد کا جو مقصد ہے وہ ہم نے جانا کہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ سیدھے راستے پہ لوگوں کو چلانے آئے ہیں. تو حضور کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ حق کے بندوں کو حق سے ملانا ہے. حق کا جو فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے. اپنی زندگیوں میں اسلام نافذ کرنا ہے، اپنی سوچ میں اسلام نافذ کرنا ہے. جب تک اپنی سوچ میں اسلام نافذ نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں پا سکیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے ذکر کی، حضور کے کمالات، حضور کے فضائل ذکر کیے، اس میں جو باتیں غلط ہو گئیں، جو باتیں ایسی ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے، اللہ پاک ان کو معاف فرمائے اور ہم سب کو حضور کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.